میں نے یہ ڈاکٹر ہارون یحییٰ کا نام سنا ہوگا آپ نے، بہت بڑے سائنٹسٹ، پتہ نہیں زندہ ہیں یا انتقال ہو گیا واللہ اعلم. ان کی بڑی خدمات ہیں اللہ کے وجود کو ثابت کرنے میں. میں جب 9th کلاس میں تھا تو ہمیں ڈاروین کا نظریہ پڑھایا گیا کہ انسان یہ تھا، یوں. ہم سائنس سے بڑے متاثر تھے، ظاہر ہے ہر آدمی متاثر ہوتا ہے، سائنسی تحقیقات اتنی زبردست ہوتی ہیں. میں جب یہ نظریہ پڑھا نا کہ انسان بندر تھا اور یہ تھا وہ، تو اس کے دلائل بھی ہیں اس بایولوجی میں، اب پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے، باہر بڑے زبردست دلائل اس کے. پھر میں نے اپنے طور پر ریسرچ کی. میرے جو رشتہ دار باہر ملکوں میں تھے، جو ایجوکیٹڈ تھے، پڑھے لکھے تھے، ان سے بھی میں نے رابطہ کیا. یعنی جو یہاں آتے تھے واپس پاکستان، ان سے بھی میں ڈیبیٹ کرتا تھا، بحث کرتا تھا. کچھ قریبی رشتہ دار تھے، کچھ دور کے دوست احباب تھے. مجھے تحقیق کا شوق تھا ان چیزوں میں شروع سے ہی. تو سب یہی کہتے تھے کہ ڈاروین کا یہی نظریہ ہے اور یہی بالکل کیا ہے، برحق ہے. البتہ جو ان میں دین کو فالو کرنے والے تھے، اب یہ نظریہ تو چونکہ قرآن کے بالکل خلاف جا رہا ہے نا. قرآن کیا کہتا ہے، خلقہ من تراب، ہم نے آدم کو ڈائریکٹ کس سے بنایا، مٹی سے. اور آدم کیا تھے، انسان تھے، کوئی اور مخلوق نہیں تھے. اور پھر ان کی پسلی سے اماں حوا کو پیدا کیا، پھر دونوں سے انسانوں کو پیدا کیا. بالکل شروع سے انسان ہی وجود میں آیا، انسان کی کوئی اور فارم نہیں تھی. لیکن آپ بتاؤ، ایک سائنس کا طالب علم، میں نے سائنس لی تھی 9th کلاس میں، تو ایک سائنس کا طالب علم وہ ایک چیز پڑھتا آ رہا ہے، 6ٹھی 7ویں 8ویں سب میتھمیٹکس پڑھ رہا ہے، وہ بایولوجی وہ سائنس کی کتابیں پڑھ رہا ہے. تو اس میں سائنسدانوں کی ہر بات اس کو کیا لگ رہی ہے، بالکل صحیح. سائنسدانوں نے ہمیں بتایا کہ پانی کا یہ فارمولہ ہے، ساری دنیا کہہ رہی ہے یہ فارمولہ ہے، اور اس کی لاجک بھی ہے، وہ پورا کیلکولیشن کر کے بتاتے ہیں. کوئی بات سائنسدانوں کی ہمیں غلط بولو بھائی نہیں لگتی. اچانک ہم جب 9th کلاس میں پہنچے تو ہمیں پتا چلا کہ سائنس کیا کہتی ہے. سارے سائنسدان کیا کہتے ہیں کہ انسان ترقی کرتے کرتے یہاں تک پہنچا ہے. اور پھر اس کی کتابیں میں نے پھر اپنے طور پر بھی دیکھی کتابیں، اس میں پورے پروسیس بتائے ہیں کہ یہ پرندے اڑنا کیسے سیکھے. پہلے یہ بھاگتے تھے، بھاگتے 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 ان میں پر نکلنا شروع ہو گئے. یعنی پھر اس کی بہت سارے دلائل. پھر یہ بتایا گیا کہ سن فلاں میں ایک ڈھانچہ دریافت ہوا ہے، وہ ڈھانچہ نہ انسان ہے نہ بندر ہے، اس کے درمیان کی کوئی صورت ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے بھائی، کیونکہ بڑا سوال یہ ہوتا ہے کہ بندر سے ڈائریکٹ انسان کیسے بن گیا، لاکھوں سال کوئی بیچ کی صورت بھی تو رہی ہوگی نا بھائی. اب تو بن گئے نا انسان، اب تو سمجھو بات کو ہے. تو بیچ کی بھی تو کوئی صورت ہوگی. تو بھی اس کے بھی سائنسدانوں نے دلائل دیے کہ فلاں علاقے میں ساؤتھ افریقہ کے فلاں جنگل میں کھدائی ہوئی ہے تو ایک مجسمہ، ایک ڈھانچہ دریافت ہوا ہے جو نہ انسان ہے نہ بندر، بالکل اس کے بیچ کی ایک صورت. ایک دم سائنسدانوں کے یہاں نا گویا جو ہے کلیپنگ شروع ہو جاتی، تالیاں ہو جاتی، یہ ہو گیا. ایسا سائنس کی دنیا میں تہلکہ مچا کہ جناب وہ دریافت ہو گیا کہ بھئی یہ اچھا. یہودیوں نے ڈاروین کی مخالفت کی تھی، جو یہودیوں میں مذہبی لوگ ہیں، کیونکہ ان کو اپنا مذہب باطل ہوتا نظر آ رہا تھا. جو مذہبی لوگ ہیں ان میں بھی ہر طرح کے لبرل بھی ہوتے ہیں، مذہبی بھی ہوتے ہیں. اب یہ جناب جب یہ دریافت ہو گیا اور اس طرح کے اور بھی کچھ چیزیں دریافت ہوئی، تو آپ بتاؤ یعنی ہمارا ایمان کتنا متزلزل ہوا ہوگا، کیسا لڑ پڑایا ہوگا نا. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک سائنس کا اسٹوڈنٹ جو ہے نا، اس کے سامنے جب یہ چیزیں آتی ہیں تو شیطان اس کے لیے راستہ کھول دیتا ہوں. کہتا ہے یار یہ پھر مذہب کی ایک بات اگر غلط ثابت ہو جائے تو پورا مذہب کیا ہو جاتا ہے، اس پہ اعتماد ختم. اسلام کی ساری باتیں صحیح ہیں، لیکن ایک بات اگر غلط ثابت ہو جائے کہ انسانیت کی ابتدا آدم سے نہیں ہوئی تھی، تو بھائی اس کے مطلب اگر قرآن میں ایک بات غلط لکھی ہے تو پھر اس کا اللہ کا کلام ہونا غلط ہو گیا. کیونکہ اللہ تو ایک بات بھی غلط نہیں کہتے. اب میرے دماغ میں جو 9th کلاس میں وسوسے آنا شروع ہوئے، یار یہ پتہ نہیں ہے بھی ہم لوگ تھوڑے سے شریف، بہرحال یعنی کہ بہت ہی کوئی متقی تھے، لیکن تھوڑا سا یہ آنکھ مٹکا جو لڑکیوں سے دوستی وہ ان چیزوں سے اللہ نے بچایا ہوا تھا. ہمارے دوست احباب بائکیں لے کے نکلتے تھے، ہمارا بھی دل چاہا کہ یار جب کوئی اللہ ہی نہیں ہے، وہاں سے مذہبی نہیں ہے، قرآن کا غلط ہونا ثابت ہو گیا، تو پھر تو کیا ہے،
پھر تو کوئی تعلیم عیسائیوں کے پاس تھوڑی جائیں گے ہم، ہندوؤں کے پاس تھوڑی جائیں گے، پھر تو سب غلط ہے. یہ نظر کی حفاظت کرو اور جھوٹ سے بچو، بھائی پھر تو مزے اڑاؤ، لائف کو کیا کرو، انجوائے کرو. مذہب تو اتنی پابندیاں لگاتا ہے، داڑھی رکھواتا ہے آپ سے، اس عمر میں آپ داڑھی رکھو، نوجوان ہو. نظر کی حفاظت کرو آپ. ٹین ایج جو عمر ہوتی ہے نا 13-14 سال، اس میں انسان کی جو امنگیں ہیں نا، خواہشات نفسانی عروج پر ہوتی ہیں. اس عمر میں جتنا آنکھ مٹکے کا دل چاہتا ہے نا انسان کا، آنکھ مٹکا تو سمجھتے کیا کرتے ہی ہوں گے، مطلب سمجھتے تو ہوں گے نا، اگر کرتے نہیں ہوں گے. تو اس عمر میں جو انسان کے جذبات ہوتے ہیں وہ تو بعد میں ہوتے ہی ہو ہی نہیں سکتے، جب نیا بلوغت کی دہلیز پہ قدم رکھ رہا ہوتا ہے. تو اس وقت انسان کے دل میں وسوسے آ جائیں تو وہ کہاں مذہب کو فالو کرے گا بھائی. اور جب چاروں طرف ماحول بھی ایسا ہی ہو، کوئی نماز نہیں پڑھتا، جو اس کلاس فیلوز تھے ہمارے سارے ایک نمبر کے بدماش، تو میں اندر سے ہل گیا. بس یہی سوچتا تھا کہ بھائی یہ غلط بھی تو ہو سکتا ہے. یہی ایک نفس کو تسلی دیتے تھے کہ یہ غلط بھی ہو سکتا ہے. کیوں ہو سکتا ہے؟ دل نہیں مانتا تھا کہ سائنسدان تو کبھی جھوٹ بولتے ہی نہیں ہیں، سائنسدان تو کبھی غلط بات کہہ ہی نہیں سکتے. یہی یونیورسٹیوں کے طلبہ کی حالت ہے جو ہماری اس وقت تھی. لیکن بہرحال اللہ نے حفاظت کی. ہم نے کہا یار نہیں بھی سمجھ میں آ رہا تو میں نہیں مانتا کہ اللہ اس کے رسول غلط ہو سکتے ہیں. اسلام کی ایک تعلیم تو نہیں ہے نا، اور بھی بہت ساری چیزیں. میں نے کہا بھائی یہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا. پھر ہمارے ایک رشتہ دار سے میری بات چیت ہوئی، وہ تازہ امریکہ سے آئے تھے، ٹھیک ہے، پڑھے لکھے بھی تھے. تو میری ان سے ڈارون کے نظریے کے بارے میں بات ہوئی. میں نے کہا شاید یہ کوئی ایسے سائنسدان کا حوالہ دے دیں جو اس نظریے کو غلط کہتے ہوں، شاید ایسا حوالہ دے دیں. تو انہوں نے بھی حوالہ نہیں دیا. انہوں نے کہا یہ نظریہ بالکل ٹھیک ہے اور ثابت ہو گیا. یہ کیسے ثابت ہو گیا بھائی؟ یہ کوئی ارتقاء ہے انسان کی، یہ تو مشاہدہ ہے، وہی جو دلائل عام طور پہ دیے جاتے ہیں. تو میں نے کہا یہ تو قرآن کے خلاف ہے. انہوں نے کہا نہیں قرآن کے خلاف نہیں ہے. کیوں خلاف نہیں؟ انہوں نے کہا قرآن میں آتا ہے ہم نے آدم کو مٹی سے بنایا. یہ تو نہیں ہے نا کہ ایک دم سے بنا دیا. بھائی ابتدا مٹی سے ہوئی، پھر وہ امیبا بنا، پھر وہ یوں بنا، پھر یوں بنا، پھر جو پہلا انسان وجود میں آیا وہ کیا تھے؟ آدم تھے. تو یہ پروسیس ہے پورا، لیکن قرآن نے اس کو بیان نہیں کیا. ہم نے بھی کوئی گھوم پھرا کے کچھ کر لی. ہم نے کہا شاید، حالانکہ قرآن کے ظاہر سے ایسا پتا بالکل قرآن کے خلاف. ہم نے کہا وہ ہو گیا، ہمیں نہیں پتا. بھائی سب چیزیں ہمیں معلوم ہونا ضروری بھی